بلوچستان میں مزاحمتی قوتیں بے اثر۔ وطن عزیز پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان بیرونی سازشوں کا شکار رہا اور بلوچستان کے محب وطن شہریوں کو پاکستان سے متنفر کرنے کے لیے سب سے اہم کردار بھارت نے ادا کیا۔ بلوچستانی عوام کے حقوق کے نام پر بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کوشاں بھارت نواز علیحدگی پسندوں نے بلوچ عوام کے کچھ سرپھرے نوجوانوں کو مزاحمت پر اکسایا اور ایک عرصے تک بلوچستان قوم پرست علیحدہ پسندوں اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کا گاڑ رہا۔ ایران اور ہندوستان کی ملی بھگت سے بلوچستان کا امن داؤ پر لگا تھا اور وہاں خونریزی کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع تھا، لیکن اب پاکستان آرمی نے بلوچستان میں شورش اور بیرونی سازشوں کا سر کچل کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک معاہدے کے بعد تو گوادر پورٹ کو متاثر کرنے کے لیے بھارتی لابی انتہائی متحرک ہوئی، لیکن اب تمام سازشیں دم توڑ رہی ہیں اور بلوچستان امن و سلامتی کی جانب گامزن ہے، جس کا اقرار چینی سفیر نے بھی کیا ہے۔ بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں متحرک بلوچ مزاحمت کار تحریک اب نہ ہی پاکستان، نہ چین اور نہ ہی سی پیک کے لیے کوئی خطرہ ہے، اور پاکستان میں پہلے کی نسبت امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے۔ بلوچستان میں متحرک بلوچ کالعدم تنظیموں نے بارہا نہ صرف سی پیک کے خلاف بیانات دیے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ سی پیک پر کام کرنے والے مزدوروں پر حملوں کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تاہم یاو زینگ کے مطابق وہ 100% پر امید ہیں کہ گوادر بندرگاہ ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بننے کے قریب ہے۔ بلوچ مزاحمت کاروں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ حقیقی پاکستانی نہیں ہیں۔ اگر وہ حقیقی پاکستانی ہوتے تو وہ پاکستان کے قومی مفاد میں سوچتے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے کے لیے پاکستان میں لگ بھگ 10,000 چینی باشندے کام کر رہے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے وہ پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہیں۔ ان کے مطابق سی پیک منصوبے میں 60,000 کے قریب پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں چینی سفیر کے مطابق سی پیک اب پہلے مرحلے میں ہے، جس میں اب تک 21 منصوبوں پر کام جاری ہے، جبکہ لگ بھگ 20 مزید منصوبے پائپ لائن میں ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک ہمسایہ ملک افغانستان سمیت خطے کے دوسرے ممالک تک پھیلایا جائے گا۔ سی پیک معاہدے نے جہاں خطے کا رخ ہی بدل دیا ہے، وہیں بھارت اور ایران کے لیے پاکستان کی یہ ترقی اور خوشحالی شدید غم اور بغض و حسد کا سبب بھی ہے۔ بھارت اور ایران نے افغانستان کو بھی گمراہ کر کے ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر سی پیک معاہدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن سوائے ناکامی اور حسرت و یاس کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پاکستان کے عالمی تعلقات میں بہتری اور خاص کر پاک چین دوستی نے بھارت کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی لیے بھارت پاکستان اور امریکہ کے سر تعلقات کا فائدہ اٹھا کر امریکہ کے بغل میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بلوچستان میں پراکسی وار کی تمام تر کوششیں ناکام ہونے کے بعد بھارت اب زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہا ہے، جس کا سر کچل دیا گیا ہے، اور ہندوستان کے ہم نوا پاکستان کے دوست نما دشمن ایران نے بھی فرقہ وارانہ خونریزی کے لیے بلوچستان کو ہی چنا تھا، لیکن اب ان دونوں کی سازشیں دم توڑ رہی ہیں۔ پاکستان بلوچستان سے بیرونی سازشوں کا سر کچل کر اپنی ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے، جبکہ حاسدین کے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔